بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا اس سبق نمبر 1 جو ہے سال اول کا، اس کا جو لاسٹ 3 پیراگراف رہ گئے تھے، اس کا اختتام انشاءاللہ کرتے ہیں۔ یہ پیرا جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کو سمجھنا، اس کو غور سے ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہے پیرا، تشبیہات سے کام لیا گیا ہے اس میں، تو اس کی تشریح بارہا آ چکی ہے، اس لیے اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلا یہ جو پیرا ہے لاسٹ پیج پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، یا ابر باران تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگ رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ دیکھیں اس پیراگراف میں مصنف نے 2 چیزوں سے تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو اس نے کہا آفتاب عالم تاب، آفتاب سورج کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کو روشن کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس کو تشبیہ دے رہا ہے سورج کی مانند، چونکہ سورج کی روشنی جو ہے وہ پورے عالم میں یکساں طور پہ جو ہے وہ چھائی رہتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ سورج کی مثال سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج صرف، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج اس دنیا میں ناگزیر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہ صرف دنیا میں سکون اطمینان بلکہ آخرت میں بھی فلاح کا ذریعہ ہے۔ البتہ جس طرح سورج کی روشنی سے پہاڑ، میدان، کھیت، صحرا اپنے اپنے ظرف کے مطابق فیض پاتے ہیں، اور کچھ اس نعمت سے محروم بھی رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سورج کی روشنی ہر جگہ پہ پڑے، کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز رہ ہی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح سیرت کی جو اہمیت جاننے کے باوجود کچھ لوگ تو دنیا عقبہ سنوار لیتے ہیں اور کچھ خالی رہ جاتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ تو ہیں پوری کائنات کے لیے، لیکن کون اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ کیونکہ ایک اور پہلو اس میں قابل غور ہے کہ سورج قیامت تک کے لیے فیض کا ماخذ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی قیامت کے لیے روشنی کا مینار ہے، جس سے لوگ جو ہے ہر دور میں اپنے اپنے ظرف کے مطابق فیض اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے تا قیامت۔ اب دوسری بات جو اس کے دیکھیں کہ سورج اور بارش کے جو فوائد ہیں، وہ دراصل دیکھیں تو یہ 2 اہم ذرائع ہیں جو انسانیت کے نفع کے لیے ہیں۔ مصنف نے اس پیراگراف میں سورج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسا بادل بھی کہا ہے، یہ ابر بارہ برسنے والا بادل، ایسا بادل کہا ہے جو پہاڑوں پر برستا ہے، چٹیل میدانوں، صحراؤں میں یکساں پانی برساتا ہے اور کھیتوں پر بھی برساتا ہے، زمین کی پیاس بجھتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں ہمارا قابل ذکر ہے کہ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے حیات نو کا، کونپلیں پھوٹتی ہیں، ڈالیاں، شاخیں نکلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں تو صحرا کو، وہاں بھی وہ بارش برستی ہے، لیکن فیض نہیں پاتے لوگ وہاں، وہ پانی کسی کام کا نہیں ہوتا، وہاں دیکھیں مسئلہ پانی کا نہیں ہے، پانی تو برسا، لیکن آگے سے فیض پانے والوں کی کوتاہی ہے، اور وہاں پہ کوئی منفعت بخش چیز سامنے نہ آئی، تو نور نبوت عام ہوا، پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار بن کر چمکا، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف اور مقدر کے مطابق دنیا اور آخرت سنواری۔ یہ قابل غور ہے۔ اب یہ دیکھیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسمت جاگی، جہاں تک کہ حضرت عمر جیسے خلیفہ ان کو سیدنا بلال پکارتے ہیں، اور ادھر چچا ہیں ابو جہل، اس روشنی سے محروم رہتے ہیں۔
نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ تو یہی بات اس پیراگراف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابر بارہ کی صورت تھی، جو آفتاب عالم تاب کی صورت میں تھے، لیکن جو لوگ اس سے فیض یاب ہوئے انہوں نے دنیا آخرت سنبھال لی، اور جنہوں نے اس سے اپنے مقدر سے اس سے فیض یاب نہ ہو سکے انہوں نے اپنی دنیا آخرت خراب کر لی۔ یہ پیراگراف جو ہے اس میں اصل میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ پورا اس پیراگراف کی ترجمانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصنف نے شاید اس حدیث کو سامنے رکھا ہے اور اس حدیث سے ہی اس پیراگراف اپنی خطبے میں اس کو جو ہے وہ اس کو لکھا ہے یا اپنی تقریر میں شامل کیا ہے۔ اگر حدیث کو ہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت و علم مجھے دے کر بھیجا گیا اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا گیا اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ وہ کسی زمین پر جا برسی، اس زمین میں ایک عمدہ حصہ تھا، اس نے پانی کو قبول کیا، پھر کثرت سے گھاس اور تازہ سبزہ اگایا، اور اس زمین میں سخت حصے بھی تھے، انہوں نے پانی روک لیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس سے انسانوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے پانی خود پیا اور پلایا، کھیتی باڑی کی، اور یہ بارش زمین کے ایک اور حصے میں بھی برسی جو صاف چٹیل میدان تھا کہ نہ اس نے پانی روکا نہ گھاس اگائی۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور جو ہدایت خدا نے میرے ذریعے بھیجی تھی اس نے اسے نفع دیا، اس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور آخری مثال اس شخص کی ہے جس نے علم دین کی طرف کچھ بھی توجہ نہ کی اور نہ ہی اس ہدایت کو جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا قبول کیا۔ یہ بخاری و مسلم دونوں میں اس منقول ہے یہ حدیث مبارکہ، جو میں کہتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ مصنف سلیمان ندوی نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اس پیراگراف کو اپنی تقریر کا حصہ بنایا ہے۔ تو اس سے اگلا پیراگراف جو ہے اس میں پھر وہی ریپیٹ اس نے کی ہے بات کہ بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا عابد یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، اور استاد ہو یا شاگرد، عابد اور زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا جو ولولہ اور خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، بالآخر یہ کام خدا کی رضا طلبی کا جوش، رضا طلبی، رضا چاہنا، خوشی چاہنا خدا کی، ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ یہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف توجہ دی اس کے اندر یہ کام کر رہا تھا، اور وہ جو کچھ بھی ہو جہاں بھی ہو یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پوری کائنات کے لیے ہے۔ کاش کہ اللہ ان سے فائدہ حاصل کرنے، ان کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت عطا کرے۔ تو مصنف کہتا ہے راستوں، رنگوں اور مزاجوں کا اختلاف تھا مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا۔ اب دیکھیں کہ مسلمان چاہے دنیا کے جس کونے میں ہے، وہ جس صنف سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے اس کے لیے مذہب کلمہ ایک ہے، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، اور قبلہ بھی ایک ہے۔ تو ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی اور خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھا، اس کو اپنے اندر سمویا، ان کے لیے سب کچھ یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل، اور اس سے انہوں نے نہ صرف دنیا سنواری بلکہ انہوں نے اپنی عاقبت بھی سنوار لی۔ اور آخری لائنوں میں مصنف نے کہا یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے بھی اختلاف کا نام، کہ انسان مختلف صلاحیت کا حامل ہے، اس مختلف مزاج رکھتا ہے اور مختلف قابلیت کا حامل ہے۔ تو یقین کرو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا، چونکہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو سمان عمری ہے، وہ سب کی سب جو ہے سب کے لیے رہنمائی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں ایک حدیث کے الفاظ تھے۔ تو یہ تھا خطبہ سلمان ندوی کا، اور ماخذ اس کا ہے خطبات مدراس، جو میں نے شروع میں بھی تعارف کے طور پہ بتایا تھا۔ یہ خطبہ ہے انہوں نے دیا تھا، اور اب یہ چیپٹر کا اختتام ہوا۔ یہ چیپٹر جو ہے خلاصہ اور تشریح دونوں لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر آپ خلاصہ تو ظاہر کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خلاصہ، کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ خلاصہ جو ہے آپ نے وہ اس کو پورا سمجھ کے 2-3 دفعہ اس کی ریڈنگ کر کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، 2.5 سے 3 پیجز، وہ تو علیحدہ ہے۔ لیکن کچھ پیراگراف تشریح کے لحاظ سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں 7-8 پیراگراف ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو پیرا ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو اس اگلا پیرا ہے کہ بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، اور یہ یہاں سے لے کر خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کچھ چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ پورا پیرا جو ہے جو آگے دیا گیا ہے یہ بھی بورڈ میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ، پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، تو ایسی کامل و جامع ہستی جو اس سے پہلا ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، اس سے جو پہلا پیرا ہے وہ پیرا بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے ایسے کامل جامع ہستی سے لے کر برت کر دکھا دے، پورے کا پورا پیرا، یعنی یہ پیرا، اسے اگلا پیرا، اسے اگلا پیرا، یہ تینوں کنٹینیو پیرے ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں۔ اب اس سے تھوڑا پیچھے آ جائیں تو ایک پیرا پیچھے آتا ہے کہ علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے سے لے کر سیرت کی حاجت ہے، وہاں تک یہ پیرا بھی بورڈ میں بارہا آیا ہے۔ بہرحال ان پیروں کو اسپیشلی دیکھنا چاہیے، اور کوشش کریں جو بھی آپ جس کتاب سے معاونت لے رہے ہیں کہ اگر اس میں صرف پڑھنا یہ ہوتا ہے، چونکہ باتیں تو وہی ہیں جو چیپٹر میں بتائی گئی ہیں، چونکہ اصل میں جو وضاحت ہے اس میں کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پیراگراف میں جو آپ کی جو ہیلپنگ بک ہے اس میں اس پیراگراف کو صرف یہ پڑھنا ہے کہ کس چیز کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے اس پیراگراف کی تشریح کو، تاکہ یہ جو ہے ایریلیونٹ نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ کلاس کا بحث بن جائے۔ تو یہ پیرے ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر کوئی آپ میں سے کوئی بچہ جو ہے خلاصہ تیار کرتا ہے یا ان میں سے کوئی پیراگراف تیار کرتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تیار کرتا ہے پورا مکمل، اور وہ لکھ کر مجھے اگر اس کی پک واٹس ایپ کر دے تو اس کو میں ظاہر چیک کر کے بھی بتا دوں گا کہ اس میں کون سی مسٹیک رہ گئی تھی، کون سا اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال تیاری ساتھ ساتھ جاری رکھیں، یہ جو ہے قطع نہ کریں کہ جی کوئی بات نہیں ابھی فی الحال کون سا، ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں، اس طرح سے برڈن ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے شروع کر رکھا ہے تو اب اس کو ساتھ ساتھ چلائے رکھیں تاکہ آپ کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے۔ اور اس میں کچھ آبجیکٹیو دیے گئے ہیں، باقی تو ہمارے سلیبس کا حساب نہیں ہے، نہ سوال جواب ہیں اور نہ کوئی فل ان دی بلینکس ہیں، جو ہیں کچھ یہ نہیں ہے، لیکن کچھ آبجیکٹیو جو ہیں، اور آپ کی جو بھی بک ہے اس کے اینڈ میں اس سے چن کر آبجیکٹیو دیے جاتے ہیں۔ وہ آبجیکٹیو بھی چیپٹر کے خلاصے اور تشریح کے ساتھ ساتھ تیار کر لیں گے تو آسانی سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، یہ چیپٹر کو کمپلیٹ کیا ہم نے، اور اس کے ساتھ جو ہے کسی بچے کو اس معاملے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی، تو آپ جو ہے نا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر کے اپنے کوئریز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے اپنی مدد آپ،
اور اپنی مدد آپ جو ہے اس کو ہم تعارفاً میں آپ کو بتا دوں، ہمارا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ اپنی مدد آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ پی ایس ٹی میں شروع کلاسز سے اب تک پڑھتے آئے ہیں۔ سر سید احمد خان وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس وقت قوم کو سنبھالا دیا جب قوم مایوسی کی تھا گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمان جو ہیں بیچارے بھٹک رہے تھے، نہ ان کے پاس روزگار تھا، نہ ان کے پاس زمینیں تھیں، ایون گھروں سے بھی محروم ہو چلے تھے۔ انگریز ہندو دونوں مخالف، اور مسلمان تعلیم سے بھی دور، ملازمت سے دور، ہر لحاظ سے پریشان اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بہت مایوس تھے۔ اور اس وقت جو ہے سر سید احمد خان نے اس مشکل وقت میں ان کو سنبھالا دیا ہے۔ اور گو اگر آپ دیکھیں تو سر سید احمد خان کی سب سے بڑا جو مسلمانوں کے لیے فیصلہ تھا وہ تھا مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنا۔ اس کے لیے ان کو مسلمانوں ہی سے کی جو کچھ علماء تھے، کچھ اور رہنما تھے جن کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور آخرکار مسلمانوں کو علم کی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور دیکھیں یہ جو سبق ہے اپنی مدد آپ اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، بتانے کی اس نے کوشش کی ہے کہ دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آپ اس سے اپنے مسائل سے نہ بردازماؤ، جتنا ہو سکتا ہے آپ خود کوشش کریں تاکہ آپ کسی کی محتاجی سے بچ جائیں۔ مسلمان چونکہ غلام تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری اولادیں بھی ہماری طرح غلام ہی رہیں گی، تو کبھی تحریک کا حصہ بننے کی طرف بالکل نہیں نظر آ رہا تھا کہ کبھی یہ تحریک چلا کے اپنے مستقبل کی بات کریں گے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے مختلف تحریروں سے یہ مضامین ہیں سر سید کے، جو اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو یہ کم از کم یہ کافی جلدوں میں یہ مضامین چھپے ہیں۔ ابھی ہمارا جو یہ چیپٹر ہے یہ جلد 5 میں اور 17 تقریباً جلدیں ہیں اس کے مضامین کی۔ ہاں تو بچوں ہم بات کر رہے تھے چیپٹر کی اپنی مدد آپ، یہ بھی خلاصہ پیراگراف دونوں لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ مضمون جو ہے تھوڑا سا وہ سمجھتے ہیں نا کوئی کہانی نہیں ہے، غور سے سننے والی چیز ہے۔ اگر دیکھا جائے تو توجہ سے اب پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا، نہیں تو پھر آپ کو بہت بوریت ہوگی۔ خشک سا مضمون لگتا ہے ویسے دیکھنے میں، لیکن بہت اچھی باتیں سر سید احمد خان نے یہاں اپنی قوم کو بتائی ہیں۔ اس کا عنوان رکھا اپنی مدد آپ، اور یہ دراصل جو ہے سورۃ الرعد قرآن پاک میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ یہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارے شعراء نے شعر بھی لکھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور دوسری بات اس میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کریں، قرآن آیات ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے، جس کی کوشش کرتا ہے، تو یہی اپنی مدد آپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل اس کا مفہوم لکھا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس چیپٹر کو کل شروع کریں گے، ابھی آپ آج پہلا چیپٹر مکمل تیار کریں، کوشش کریں، آگے ہفتہ اس کو سنڈے بھی آ رہا ہے، سنڈے والے دن لیکچر نہیں ہوگا، آپ اس پہلے چیپٹر کو مکمل تیار کریں گے، اور جو بچہ بھی تشریح پیراگراف کا کوئی پیرا تیار کر کے لکھے گا سیاق و سباق، اور سیاق و سباق کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 10 سے 12 لائن تک ہوتا ہے، اور تشریح جو ہے اصولاً
× 3 ہے، یعنی 36 لائنوں پر مشتمل تشریح ہونی چاہیے۔ لیکن تشریح ہے، اگر آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، اگر آپ کی رائٹنگ میں فرق نہیں پڑتا تو آپ اس کو جتنا لنگر یہ کریں، جتنا لمبا کریں کر سکتے ہیں، اس میں جتنا ایڈیشنل مواد ڈال سکتے ہیں۔ تو جو بچہ بھی اس کی ٹرائی کرے، اور جو کچھ میرا جو واٹس ایپ ہے اس پہ وہ اگر وہ خلاصہ لکھ کر یا ایون کوئی تشریح پیراگراف کر کے سینڈ کرے گا، انشاءاللہ اس کو چیک کر کے میں واپسی رپلائی کروں گا۔ تو فی الحال کے لیے اجازت، اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی مرض سے جو ہمارے ملک کو اس وقت گھیر چکی ہے ہمیں نجات دے، اور تمام دوستوں کو، تمام بزرگوں کو، ہر انسان کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔